کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسے مسلمان کمانڈر بھی تھے جس نے پورے اسپین اور پرتگال کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر فرینڈز۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے مسلمان کمانڈر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، وہ عظیم کمانڈر کا نام حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ ہے۔ طارق بن زیاد ان مشہور کمانڈروں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنا نام اسلامی تاریخ کی شاندار صفحوں میں درج کیا، جو خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمر بن العاص، صلاح الدین اور محمد الفاتح جیسے ناموں کا حصہ ہے۔ طارق بن زیاد کے ذریعے ایک مسلمان ریاست اندلس میں قائم ہوئی، جو آج کل اسپین اور پرتگال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ریاست 8 صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم ہیرو اصل میں عرب نہیں تھا، بلکہ یہ مغرب میں رہنے والے بربر تھے۔ ان بربروں میں سے بہت سے اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں سے عبداللہ شامل ہے، جو طارق کے دادا تھے۔ عبداللہ ان کے خاندان میں پہلا عرب مسلمان نام ہے، لیکن باقی ان کے دادا بربر تھے، جو وضاحت سے لمبے اور سنہرے بالوں والے تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنی زندگی کی آغاز بس ایسا ہی کیا جیسے دوسرے مسلمان بچے کرتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور قرآنی سورہ اور حدیث کی کچھ حصوں کو یاد کیا۔ ان کا عسکری زندگی سے محبت نے انہیں مصعب بن نصیر کی فوج میں شامل ہونے پر مجبور کیا، جو مغرب کی فوج کا قائد تھا۔ طارق نے اسلامی فتوحات میں شرکت کی اور انہوں نے بہترین حوصلہ اور عظیم قیادتی صلاحیتوں کا پرچم بہرا، جو مصعب بن نصیر کی توجہ کو کھینچتا تھا۔ مصعب بن نصیر نے ان کی صلاحیتوں کو پسند کیا اور انہیں تنجیر کا حاکم مقرر کر دیا، جو مغرب کے میڈیٹرینین پر واقع ایک موروکن شہر تھا۔ اندلس پر لودویک نامک ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا، جس سے اس کی اپنی عوام بھی نفرت کرتی تھی اور اسے بے دخل کر کے بغاوت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے شمالی افریقی علاقے پر حکومت کرنے والے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ خاص طور پر انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان کتنے انصاف پسند ہے۔ تنجیر کے قریب واقع سیوطا کے حاکم کاؤنٹ جولین نے مسلمانوں کو مدد دینے کے لیے رضامندی کرنے میں ساتھی کی حیثیت سے کام لیا۔ جولین نے طارق بن زیاد سے رابطہ کیا اور انہیں لودویک سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی مدد کی پیشکش کی۔ طارق نے اس پیشکش کو قبول کیا اور اسے جہاد اور فتوحات کو دوبارہ شروع کرنے، اسلام کو پھیلانے اور لوگوں کو اس کی عظیم تعلیمات سے آگاہ کرنے کا ایک اچھا موقع سمجھا۔ طارق نے اندلس فتح کرنے کی اجازت دینے کے لیے مراکش میں موسیٰ ابن نصیر کو پیغام بھیجا۔ موسیٰ نے طارق کو مسلمانوں کے خلیفہ الولید بن عبد الملک سے اجازت دینے تک انتظار کرنے کو کہا، تاکہ وہ اسے اندلس فتح کرنے کی صورتحال سے آگاہ کرے اور اسے وضاحت پیش کرے۔ خلیفہ نے اسے اجازت دے دی، لیکن موسیٰ ابن نصیر کو ہدایت دی کہ وہ اندلس کی طرف نکلنے سے پہلے ایک دستہ فوج بھیج کر وہاں کی حالت کا جائزہ لے۔ خلیفہ کے حکم پر طارق نے بحر روم پار کر کے اندلس جانے کے لیے ایک چھوٹی مہم کی تیاری شروع کی۔ یہ مہم ایک بربر کمانڈر طریف بن ملک کی سربراہی میں تھی۔ اس میں 500 بہترین مسلمان سپاہیوں شامل تھے، جو اندلس میں موجودہ صورتحال جانچنے کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ مہم رمضان 91 ہجری جولائی 710 عیسوی میں روانہ ہوئی۔ انہوں نے بحر روم کو گورنر جولین کی فراہم کیے گئے 4 جہازوں میں پار کیا۔ وہ مخالف کناروں ایک ایسے علاقے میں اترے جو بعد میں مہم کی کمانڈر کے نام پر جزیرہ تعریف کے نام سے مشہور ہوا۔ اس چھوٹی مہم نے ملک کی اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ انہیں کوئی مزاحمت نہیں ملی اور وہ واپسی پر کافی مقدار میں مال غنیمت لے کر لوٹے۔ طریف کی مہم کی کامیابی سے حوصلہ پاتے ہوئے طارق ابن زیاد نے اندلس پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ طریف کی مہم کی چند ہی عرصے بعد طارق ابن زیاد 7,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، جن میں سے زیادہ تر مسلمان بربر تھے۔ وہ بحر روم پار کر کے اندلس پہنچا اور 5 رجب 27 اپریل 711 عیسوی کو ایک پہاڑ کے قریب مسلمان فوج اکٹھا ہوئی، جسے بعد میں جبل طارق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ طارق کچھ دنوں تک اس علاقے میں ہی رہا۔ انہوں نے پہاڑ کے قریب ایک فوجی اڈے کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ انہوں نے کچھ فوجیوں کو اس کی حفاظت کے لیے اور فوج کی پچھلی لائنوں کی حفاظت کے لیے تفویض کیا، اگر وہ پیچھے ہٹنا پڑا تو۔ کاؤنٹ جولین کی مدد سے طارق ابن زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ
سمجھ قریبی علاقے میں گھسنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ گرین آئلینڈ صوبے کی طرف روانہ ہوا اور اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لوڈرک کو حملے کا علم ہوا۔ وہ شمال میں کچھ باغیوں سے لڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے ان سے لڑنا بند کر دیا اور ملک کے دارالحکومت تولیدو واپس آ گیا اور اس نے خود کو مسلمان فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ طارق ابن زیاد شمال کی طرف تولیدو کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی فوجیں مشرق میں تجونو ندی اور مغرب میں الباروسین ندی کے درمیان ایک واسع وادی میں اکٹھی ہوئی۔ اسی وقت لودریک نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی اور 1,00,000 جنگجو کی ایک زبردست فوج تیار کی جو ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لودریک جنوب کی طرف گیا اور اسے یقین تھا کہ وہ فتح یاب ہو جائے گا۔ جب طارق ابن زیاد کو اس بڑی تعداد میں سپاہیوں کے بارے میں معلومات ملی تو اس نے موسیٰ ابن نصیر کو ایک پیغام بھیجا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ ابن نصیر نے بہترین 5,000 فوجی بھیجے۔ اس طرح مسلمانوں کی کل تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس شاندار جیت کے بعد طارق نے ہاری ہوئی سینا کا پیچھا کیا اور اس نے اپنی سینا کے ساتھ دیش کو جیت لیا۔ اس نے اتر کی اور اپنے سفر میں کوئی وشیش پرتیرودھ نہیں ملا۔ تولیدو ویسیگوت کی راجدھانی کی اور جاتے ہوئے طارق نے چوٹی سینا ابھیان بھیج کر شہروں جیسے کوردوبا، گرینیدا اور مالاگا کو جیتنے کے لیے کیا۔ طارق نے اپنا سفر اتر کی اور جاری رکھا اور اندلسیہ کے پہاڑوں میں گھسا جب تک کہ انہوں نے لمبا کٹور سفر کر کے یدھ کے استل سے 600 کلومیٹر سے ادھک دور تولیدو تک پہنچا۔ جب طارق تولیدو پہنچا اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا اور ان کے چرچوں کو نہیں چھوا۔ پھر وہ اتر کی اور بڑھا جب تک کہ وہ بسکے قاڑی تک نہیں پہنچ گیا۔ وہ پھر تولیدو لوٹ آیا اور موسیٰ ابن نصیر کو ایک سندیش لکھ کر اپنی جیت کی سوچنا دی۔ اس نے آگے بڑھنے، ان چھیتروں میں اسلام پھیلانے اور ویسیگوت کے اتیاچار سے ان کی لوگوں کو مکت کرانے کے لیے اور ادھک سینکوں اور اپکرنوں کا انورودھ کیا۔ موسیٰ ابن نصیر طارق ابن زیاد کی کمان میں اسلامی سینا کے مارچ کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ طارق کو مدد اور سمرتھن کی ضرورت ہے، خاص کر ان لڑائیوں میں بہت سے مسلمانوں کی شہادت کے بعد 18,000 سینکوں کا کمان کرتے ہوئے انہوں نے رمضان 93 ہجری جون 712 عیسوی میں اندلسیہ کی اور چلے گئے۔ انہوں نے ایک الگ راستے کا استعمال کیا تاکہ وہ نئے چھیتروں کو جیتنے کا سامان پراپت کر سکے۔ وہ طارق ابن زیاد سے ملنے تولیدو پہنچا۔ تولیدو میں چھوٹی سی آرام کے بعد دونوں کمانڈرز نے انہیں آکرمن شروع کیا اور انہوں نے زاراگوزا، تاراگونا اور بارسلونا کو بھی جیتا، جیسے کہ انیہ شہروں کو بھی۔ پھر ہر کمانڈرز نے الگ راستے لیے جب تک کہ انہوں نے اندلسیہ کی پوری جیت نہ کی۔ جب دو کمانڈرز یہ علاقے فتح کر رہے تھے انہیں خلیفہ الولید ابن عبد الملک سے ایک سندیش ملا جس میں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ فتح کو روک کر دمشق لوٹ کر ایک رپورٹ سبمٹ کرے۔ دو کمانڈرز نے ان علاقوں کے معاملات کو ترتیب دی اور اندلسیہ کی راجدھانی کے روپ میں سیویلے کو چنا کیونکہ یہ سمندر کے نزدیک تھا۔ دو کمانڈرز نے اندلسیہ کو چھوڑا اور دمشق کی طرف چلے، امید خلیفہ کی راجدھانی۔ وہ دمشق پہنچ گئے اور پتہ چلا کہ الولید کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بھائی سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بن گئے ہیں۔ انہیں فتح پر پوری رپورٹ سبمٹ کی۔ خلیفہ نے انہیں دمشق میں رکھنے کا حکم دیا۔ طارق ابن زیاد وہی رکا اور خلیفہ نے ان کی شاندار فتحوں سے خوش ہو کر اسے مہان مسلمان کمانڈرز میں امر بنا دیا۔ طارق ابن زیاد ایک عظیم جنرل تھے جنہوں نے اپنے ایمان، صبر، فیصلہ سازی اور عزم کے ذریعے یہ بلند مقام حاصل کیا۔ وہ ان تمام فتوحات کو حاصل کرنے میں اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ وہ ہر اقدام پر غور اور فکر کرتے تھے اور فیصلہ لینے میں کبھی عجلہ نہیں کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے معلوماتی جمع کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اندلس عبور کرنے سے پہلے انہوں نے اندلس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک جاسوسی مہم بھیجی تھی۔ وہ یعنی طارق ابن زیاد مخلص مومن بھی تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ کی فتح ان کے ساتھ ہوگی چاہے حالات کتنے ہی ناقدانہ ہو۔
8 دنوں تک وہ ایسے دشمن سے لڑتا رہا جو تعداد اور سامان کے لحاظ سے ان کی فوج سے بڑھ کر تھا، لیکن اللہ کی فضل سے آخر میں وہ فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ